السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ میں نے پچھلے ولاگ میں آپ کو بتایا تھا کہ اب ہم مقدس مقامات کی زیارت کریں گے، تو ان میں سے ایک مقدس مقام غار ثور ہے۔ تو چلیے اب ہم غار ثور کی زیارت کرتے ہیں۔ جیسے ہی ہم جبل ثور پر چڑھنے کی شروعات کرتے ہیں تو وہاں پر کچھ لوگ کبوتروں کو دانہ ڈال رہے ہوتے ہیں، تو ہم بھی وہاں دانہ ڈالتے ہیں۔ دانے ڈالنے کے بعد ہم سب دوست مل کر اوپر کی طرف چڑھنا شروع کرتے ہیں۔ جبل ثور 5000 فیٹ اونچا پہاڑ ہے۔ اب آپ یہ بات سمجھتے چلیے کہ جبل کہتے ہیں پہاڑ کو اور غار کہتے ہیں گفا کو۔ آپ کو یہ واقعہ تو معلوم ہی ہوگا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے کندھوں پر بٹھا کر 5000 فیٹ کی اونچائی چڑھ کر غار ثور تک پہنچے تھے اور کفار مکہ سے بچنے کے لیے اس غار میں 3 دن تک قیام کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے مکڑی کے جال اور کبوتری کے گھونسلے سے دشمنوں کو دھوکے میں ڈال کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حفاظت فرمائی تھی۔ ہم کو غار ثور تک پہنچنے میں تقریباً 2 گھنٹے لگے۔ اتنی محنت کے بعد الحمدللہ ہم غار ثور پر پہنچ گئے۔ وہاں ہم نے دیکھا کہ غار ثور کی زیارت کرنے کے لیے بہت سے لوگ آئے ہوئے ہیں۔ پھر ہم غار ثور میں 2 رکعت نفل نماز ادا کرنے کے لیے لائن لگاتے ہیں۔ پھر ہماری باری آنے پر الحمدللہ 2 رکعت نفل ادا کرتے ہیں۔ نماز پڑھنے کے بعد جب ہم باہر نکلتے ہیں تو اس وقت مغرب کی نماز کا وقت ہو چکا ہوتا ہے اور بہت سے لوگ وہاں پر نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو ہم بھی وہاں پر جماعت کے ساتھ مغرب کی نماز ادا کرتے ہیں۔ رات کے وقت میں یہاں کا نظارہ اور بھی خوبصورت لگتا ہے، تو پھر ہم 5 دوست مل کر کچھ دیر نعت پاک کی چھوٹی سی محفل سجاتے ہیں۔ یہیں پر میں اپنے ولاگ کو ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ اگلے ولاگ میں ہم دوسرے مقدس مقام کی زیارت کریں گے۔